بزرگان محترم اور برادران عزیز، پچھلے جمعہ کو کچھ بات شکر اور صبر کے بارے میں ہوئی تھی۔ یہ باتیں شکر اور صبر پورے دین کا خلاصہ ہے۔ پورا دین دو ہی حصوں میں منقسم ہے، صبر اور شکر۔ کس طریقے سے کہ آدمی اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اور شکر یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کا ذکر بھی کیا جائے، اس کے احکام کی پابندی بھی کی جائے، فرائض بھی ادا کیے جائیں، واجبات بھی ادا کیے جائیں۔ اس نے جن چیزوں کی منع کیا ہے اس میں ان کی نعمتوں کو استعمال نہ کیا جائے۔ نعمتیں اس نے دیں اور آنکھیں اس نے دیں، آنکھوں کو استعمال کریں اس کی نافرمانی میں۔ کان اس نے دیے، کانوں کو استعمال کریں نافرمانی میں۔ اس سے بچیں۔ تو پورے دین کا خلاصہ بنتا ہے صبر اور شکر۔ گناہوں سے بچنے میں صبر کرنا پڑتا ہے، اور زبان سے جب آدمی لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ کہتا ہے تو شکر ادا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ان پر شکر ادا کرتا ہے۔ آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، ان پر صبر کرتا ہے۔ اور پوری زندگی میں یہی دو باتیں ہیں، یا تو راحتیں ہیں یا کچھ آزمائشیں ہیں۔ آزمائشیں طرح طرح کی ہوتی ہیں، کبھی بیماری کی شکل میں، کبھی کسی غم کی شکل میں، کبھی کسی مصیبت کی شکل میں، طرح طرح کی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ تو پورے دین منحصر ہے شکر اور صبر میں۔ اللہ تعالی ہمیں شاکر اور صابر بندہ بنائے، شاکر اور صابر بنائے۔ ایک بات اور بھی یاد رکھیں، جب یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں شاکر اور صابر بنائے، تو صرف صبر کی دعا نہ کریں کہ اللہ مجھے صبر دے، نہیں۔ ایک صحابی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ بہت سخت بیمار ہے اور بہت سے علاج کیے، فائدہ نہیں ہو رہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے، تو روایات میں آتا ہے کہ وہ سکڑ کر کمزور ہو کر اتنے ہو گئے تھے جیسا چوزا۔ خیر آپ نے دعا بھی کی اور پوچھا کہ تم نے کوئی دعا کی تھی؟ کہا کہ ہاں میں نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ مجھے صبر دے دے۔ فرمایا کہ تم نے عذاب کی دعوت دی ہے، دعا کی ہے۔ کیا مطلب ہے کہ تکلیفیں اور دیتی جائیے اور مجھے صبر بھی دیتے جائیے؟ کب تک مقابلہ کرو گے اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ اس کی بھیجی ہوئی آزمائشوں کے مقابلے میں صبر کب تک کرتے رہو گے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماریاں دی گئیں، تو جہاں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے تھے، تکلیف کا ذکر بھی کرتے تھے۔ مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے، آپ رحمان رحیم ہیں، ارحم الراحمین ہیں۔ تو آداب میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ میں شاکر بھی بنائے، صابر بھی بنائے، نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق دے، اور جو باتیں مرضی کے خلاف پیش آ جائیں ان پر صبر کی توفیق دے۔ صرف شاکر یا صرف صابر ہونے سے کام نہیں چلتا۔ جیسے ملا نصر الدین کی بات یاد آ گئی۔ ملا نصر الدین خوبصورت آدمی تھے، بیوی بیچاری ایسی نہیں تھی۔ تو ایک دن موڈ میں تھے، بیوی سے کہنے لگے بیگم تم بھی جنتی میں بھی جنتی۔ وہ کیسے؟ کہ تم جب مجھے دیکھتی ہو تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہو، اور میں جب تمہیں دیکھتا ہوں تو صبر کرتا ہوں، اور صابر شاکر دونوں جنتی۔ مگر اس میں انہوں نے ڈنڈی ماری ملا نصر الدین نے، صرف شاکر ہونے سے کام نہیں چلتا، صابر بھی ہو، اور صرف صابر ہونے سے کام نہیں چلتا، شاکر بھی ہو۔ تو شکر اور صبر دونوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تکلیفیں جب آ جائیں اللہ سے شفا بھی مانگے، یا اللہ مجھے شفا دے دیجیے، مجھے تکلیف ہو گئی ہے، اس کو مجھے راحت دے دیجیے، جلدی دے دیجیے، میرے اندر تحمل نہیں ہے، میرے اندر ہمت کم ہے، میری کم ہمتی پر رحم فرما دیجیے، مجھے صحت دے دیجیے، اور اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ پیش آیا کہ سخت بیمار تھے، صاحب فراش تھے، دل کی تکلیف میں تھے۔ اسی میں ہر پیس کی تکلیف ہو گئی، دانے نکل آئے، بہت سوزش والے تھے، بہت ہی سوزش اور جلن ان میں تھی، بہت سخت تکلیف تھی، تو اس میں کراہتے تھے بعض اوقات۔ اسی میں خبر آ گئی ہمارے بڑے بھائی جان ذکی کیفی مرحوم
اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ان کے انتقال کی خبر آ گئی. وہ بیمار تھے کچھ ایک ہفتے پہلے سے، وہ دل کی تکلیف میں تھے، وہ بھی ان کے وفات کی خبر آئی. ہم نے ابھی تک وفات کی خبر ان کو نہیں دی تھی، لیکن ٹیلی فون پر ہمیں معلوم ہو چکا تھا اور وہ آثار سمجھ گئے تھے کہ کچھ ہے. یہ معلوم تھا کہ بھائی جان ہمارے بیمار ہیں، سخت بیمار ہیں، ہسپتال لے جایا گیا. تو اس موقع پر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے منہ سے یہ نکلا، یا اللہ مجھ پر رحم فرما، یا اللہ مجھ پر رحم فرما، یا اللہ مجھ پر رحم فرما. بعد میں کہنے لگے کہ پھر مجھے تنبہ ہوا اور مجھے یہ خیال ہوا کہ بیماری بھی تو اللہ کی رحمت ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، تو بیماری بھی تو اللہ کی نعمت ہے. تو ایسی کیوں دعا کر رہے ہو، بے صبری کی بات کیوں کر رہے ہو، اللہ مجھ پر رحم فرما؟ گویا اللہ نے تم پر رحم نہیں کیا. تو پھر فرمایا کہ میں نے پھر یہ دعا کی کہ یا اللہ آپ کی دی ہوئی بیماری بھی نعمت ہے، آپ کی دی ہوئی صحت بھی نعمت ہے، مجھ سے بیماری کی نعمت پر صبر نہیں ہوتا، اس لیے مجھے اپنی صحت کی نعمت عطا فرما دیجیے. اللہ اکبر. بہادری نہیں چل سکتی اللہ کے مقابلے پر، نہ صبر کی بہادری ہو سکتی ہے اور نہ شکری سے کام چلتا ہے. صبر اور شکر اللہ تعالیٰ دونوں کی توفیق عطا فرمائے. صبر کی یوں تو تفصیل ہے، جیسے کہ میں نے ابھی کچھ ضمناً ذکر کیا. ایک ہے صبر علی المعصیت، ایک ہے صبر علی الطاعات، اور ایک ہے صبر علی المصیبت. صبر علی الطاعات یہ ہے کہ اللہ نے حکم دے رکھا ہے کہ نمازوں کی پابندی کرو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، حج ادا کرو اگر فرض ہے، فرائض دیے ہیں بہت سارے، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو. صبح کو سردی میں اذان کی آواز آتی ہے، اٹھنے کو جی نہیں چاہتا، ہمت نہیں اٹھتی، اور سو جائیں اور سو جائیں. یہ صبر علی الطاعت کرنے پڑے گا. یہاں اپنے اوپر صبر کے معنی ہے روکنا، اپنے نفس کو روکنا، قابو میں رکھنا، صبر کو قلب کو، اپنے نفس کو قابو میں رکھنا. تو ہمت کر کے اٹھ جائے، یہ صبر علی الطاعت ہے. نماز میں پہنچے، طاعت پر صبر کیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اس کی فرما برداری کے لیے صبر سے کام لیا، اپنے نفس کو روکا نافرمانی سے. اور خدا نہ خواستہ کوئی بیماری، سخت پیٹ پریشانی آ جائے، غم آ جائے، اس پر آدمی بے صبری کرنے لگے، جزا فضا کرنے لگے. بعض اوقات ناشکری کے الفاظ بعض لوگوں کے منہ سے نکل جاتے ہیں، اللہ پناہ میں رکھے. سخت بیماری میں اللہ یہ آپ نے کیسی مصیبت میرے اوپر بھیج دی، یا اللہ یہ میں ہی رہ گیا تھا اسی کام کے لیے، اللہ پناہ میں رکھے. یہ بے صبری کی باتیں ہیں. جزا فضا کرنے لگے، کسی عزیز کا انتقال ہو گیا تو چیخ کر چلا کر سوگ منانے لگے، اس پر جزا فضا کرنے لگے، چیخنے چلانے لگے. یہ سب حرام ہیں اور یہ سب بے صبری کی باتیں ہیں. تو مصیبت پر صبر کرنا یہ بھی صبر ہے، طاعت پر صبر کرنا یہ بھی صبر ہے. گناہ کرنے کو جی چاہ رہا ہے، باہر نکلے ہیں، آنکھ کہتی ہے کہ فلاں چیز بھی دیکھ لو، کان کہتا ہے کہ فلاں چیز بھی سن لو، غیبت بھی سن لو، زبان چاہتی ہے کہ اس کی غیبت بھی کر دو اور اس پر تہمت بھی لگا دو، اس کو گالی بھی دے دو، دل چاہتا ہے کہ اس سے لڑائی کرو. ایسے موقع پر آدمی اپنے آپ کو روک لے، یہ صبر عن المعصیت ہے. تو صبر علی الطاعات ہے، صبر عن المعصیت ہے، صبر علی المصیبت ہے. ان تمام کے اندر آدمی کو ہر وقت آزمائش رہتی ہے. اور شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، زبان سے بھی شکر ادا کرے، عمل سے بھی شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے، گناہوں سے بچے. آسان کام نہیں ہے، مشکل کام ہے. اس واسطے ہمارے بزرگوں نے اس کے طریقے بتلائے. ہمارے شیخ حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں 4 اعمال بتلائے: شکر، صبر، استغفار اور استعاذہ. آج ہم پہلے شکر اور صبر کو لیتے. فرمایا کہ شکر کی حقیقت تو وہ ہے جو ابھی میں نے بیان کی، پوری زندگی پر حاوی ہے، لیکن اس کا ایک آسان طریقہ ارشاد فرمایا، اس سے آدمی رفتہ 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 ایک شاکر، شکر گزار بندہ بن جاتا ہے. اور آسان طریقہ بہت ہے، نہ محنت خرچ ہوتی ہے، نہ وقت خرچ ہوتا ہے، نہ پیسہ خرچ ہوتا ہے.
فرمایا کہ صبح سے لے کر شام تک ہمارے کتنی ہی عام چیزیں ایسی پیش آتی ہیں جو ہماری مرضی کی ہو گئی، اس پر کہہ دو الحمدللہ، یا اللہ آپ کا شکر ہے، اللہ نے بارش کے کچھ چھینٹے بھیج دیے، اللہ تعالیٰ شکر ادا کرے۔ صبح سے لے کر شام تک کتنی باتیں مرضی کے خلاف ہوتی ہیں، آنکھ کھلی تندرست ہے، یا اللہ آپ کا شکر ہے، آنکھ کھل گئی اس وقت صحیح وقت پر، یا اللہ آپ کا شکر ہے، نماز کو جا رہے تھے جماعت مل گئی، یا اللہ آپ کا شکر ہے، گھر پہ پہنچے تو سب کو عافیت سے پایا، یا اللہ آپ کا شکر ہے، بچوں کو دیکھ کر دل خوش ہوا، یا اللہ آپ کا شکر ہے، ناشتہ کیا اس میں مزہ آیا، یا اللہ آپ کا شکر ہے۔ صبح سے لے کر شام تک بازار گئے، دکان پر گئے، ڈیوٹی پر گئے، اور کتنے کتنے کام کیے، کتنے بے شمار کام آپ کی مرضی کے مطابق ہوتے جاتے ہیں، ان پر شکر کہہ دیں کہ عادت ڈالیں، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ حدیث میں قرآن کریم نے فرما دیا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اس کی عادت ڈالو، نعمتوں میں اور اضافہ کریں گے اللہ تعالیٰ۔ تو دیکھیے الحمدللہ کہنے میں کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے، کوئی وقت خرچ ہوتا ہے، کوئی محنت خرچ ہوتی ہے، نہیں، آسان ہے، اور آہستہ سے بھی کہہ لو، چپکے سے کہہ لو الحمدللہ الحمدللہ، عادت ڈالیں۔ جب ہم حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی بات کرتے ہو تو فلاں کام ہو گیا، بھائی الحمدللہ تو کہہ دو، اس کی عادت ڈالیں، الحمدللہ کی عادت ڈالیں، اتنی عادت ڈالیں کہ جب بھی کوئی نعمت کا خیال آئے، یا اللہ آپ کا شکر ہے، یا اللہ آپ کا شکر ہے۔ ہم کسی کو بیمار کو دیکھتے ہیں، کسی معذور کو دیکھتے ہیں، حدیث میں اس کا سکھایا گیا، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بہ، اللہ تعالیٰ کی بڑی تعریفیں ہیں اس ذات کی، اس نے مجھے بچایا اس تکلیف سے جو اس تکلیف میں اس کو مبتلا کر رکھا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے جائیں گے، شکر ادا کرتے جائیں گے، ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ اس سے نعمتوں میں اور اضافہ ہوگا، اللہ کی رضا نصیب ہوگی۔ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اپنے گناہوں سے نفرت ہونے لگے گی، تقویٰ پیدا ہوگا، کیونکہ جب اللہ کی نعمتوں پر بار بار صبح سے لے کر شام تک تصور کرتے رہیں گے، یہ بھی نعمت، یہ بھی نعمت، یہ بھی نعمت ہے، اللہ آپ کا شکر، تو آپ کوئی گناہ کا کام کرتے ہوئے دل شرمائے گا کہ اتنی نعمت تو دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو نافرمانی کر رہا ہے، تو رفتہ 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 گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق ہونے لگتی ہے شکر گزار بندے کو۔ اور ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی تکبر سے بچتا ہے۔ بعض اوقات کوئی آدمی عبادت کرتا ہے، دل میں خیال آنے لگتا ہے کہ بھئی تم تو بڑا عبادت گزار ہے، قرآن شریف پڑھا، دل میں خیال آیا تو بڑا اچھا قرآن شریف پڑھا، لوگوں نے بڑی تعریفیں کی، تقریر کی، بڑی اچھی تقریر کی، لوگوں نے بڑا اثر لیا، جب ہو جائے تو کہہ دو الحمدللہ۔ جب اللہ الحمدللہ کہہ دیا تو کیا مطلب ہو گیا کہ یہ جو لوگ تعریف کر رہے ہیں یہ تعریف میری نہیں ہے، یہ تعریف تو کرانے والے کی ہے جس نے یہ سارے کام کروا دیے۔ آپ نے اپنے کپڑے پہنے، شیشے میں دیکھا، آپ کو اچھے لگے، الحمدللہ۔ چنانچہ حدیث میں سکھائی گئی کہ الحمدللہ الذی کسانی ما واری بھی عورتی واتجمل بھی فحیاتی، کہ تمام تعریف اس ذات کی جس نے مجھے کپڑے پہنائے اور میرے جسم کی پردہ پوشی کی اور اس سے میرے اندر جمال پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کی نعمتوں کا تصور کر کر کے شکر ادا کرتے چلے جائیں، شکر ادا کرتے چلے جائیں تو نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ کرتے رہنے سے ہوگا، سننے سے نہیں ہوگا، کرتے رہنے سے ہوگا۔ عادت ڈالیں اس کی، عادت ڈالیں گے تو آپ سے خود بخود الحمدللہ نکلا کرے گا۔ عادت ڈال لیجئے، جب بھی کوئی مرضی کے موافق ہوگا دل سے نکلے گا الحمدللہ۔ تکبر سے حفاظت ہوگی، تقویٰ نصیب ہوگا، رفتہ رفتہ نعمتوں میں اضافہ ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور اگر مرضی کے خلاف کچھ کام ہو جائے، وہ بھی مرضی کے خلاف بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں صبح سے شام تک، آنکھ دیر سے کھلی یا نکلے تھے شہر جانے کے لیے، دکان پر جانے کے لیے، آفس جانے کے لیے، ٹریفک جام ہو گیا، کھڑے ہیں انتظار میں، بتی بجلی کام کر رہی تھی، بتی چلی گئی، مرضی کے خلاف کام ہو گیا۔ تو مرضی کے خلاف صبح سے لے کر شام تک ہماری بہت سارے کام پیش آتے ہیں، تو اس کو کہہ دیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی چیز گم ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی چیز گم ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون صرف کسی کی موت پر پڑھا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ میں نے پچھلی جمعہ کو بھی بتلایا تھا کہ چراغ گل ہو گیا ایک مرتبہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو اب لوڈ شیڈنگ ہوتی رہتی ہے
جب بھی بتی جایا کرے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، اور جب آ جائے تو الحمدللہ کہیں۔ تو مرضی کے خلاف کوئی بات ہو اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون کریں، اور مرضی کے موافق کوئی کام ہو تو الحمدللہ کہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ نعمت یہ اتنی پسند ہے، فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر والوں کو بغیر حساب کے نعمتیں دی جائیں گی، بے حساب نعمتیں دی جائیں گی۔ اور شکر اتنا پسند ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم میرا شکر ادا کرتے رہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہو کہ شکر کرنے والے آدمی کو اللہ تعالیٰ عذاب سے بچا لیتا ہے، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صابر اور شاکر بنائے، صبح سے لے کر شام تک ہم بے شمار کام مرضی کے موافق کرتے ہوں، ہمارے پیش آ جاتے ہیں، ان پر شکر ادا کریں، مرضی کے خلاف ہو تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔